يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. ناظرین گرامی، ایک حدیث، ایک فقی کی درخواست اور ایک سوچنے والی بات، یہ تین چیزیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان ہوں گی. سب سے پہلے حدیث جو اربعین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین علیہ السلام عارفا بحقہ کتب اللہ عز وجل فی اعلی علیین. فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت اس حال میں کرتا ہے کہ ان کی حقیقی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں قرار دیتا ہے، کہ جو انبیاء، ائمہ، اوصیاء کی جگہ ہے بہشت میں، وہاں جو ہے اس زائر کا رتبہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے. یہ جو ہم نے حدیث کے اندر پڑھا کہ مولا کی حقیقی معرفت رکھتا ہے، تو امام کی جو معرفت حق ہے، یہ حقیقی معرفت، وہ یہ ہے کہ امام کو واجب الاطاعت امام سمجھ کر ان کی زیارت کرنا. یعنی میں جب امام کی طرف جا رہا ہوں، اب جب میں واپس آ رہا ہوں، تو میں اپنے تمام وجود پر مولا امام حسین علیہ السلام کے فرامین، ان کا ہدف اور ان کے جو پیغامات ہیں قیامت تک، وہ سارے میری گفتار، میرے کردار، میرے وجود پر اثر انداز ہیں، اور میں انہیں لے کر آ رہا ہوں. اب مکمل حسینی بن کر واپس آ رہا ہوں. ایک فقی کی درخواست کے حوالے سے ہم یہاں پیش کریں گے عظیم مرجع ایت اللہ العظمی وحید خراسانی حفظہ اللہ. وہ فرماتے ہیں، ایک پہلے روایت بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما، ان کی محبت میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے. وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو پائے پیادہ جو ہیں وہ اس عظیم زیارت کی طرف اور اس عظیم قبر کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ درخواست کرتے ہیں تمام زائرین سے کہ جو 20 صفر کو اربعین کے دن جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ جب اس حرم مبارک میں پہنچیں اور وہاں جب رات کو آپ شب بیداری کریں، تو اس وقت اپنے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اتنا عظیم دن اور اتنی عظیم بارگاہ اور ایک عظیم الشان امام کی قبر کے پاس عظیم الشان امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، چونکہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہی مولا امام حسین علیہ السلام کی تمام آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے. ان کی شہادت کے تمام اہداف اور مقاصد اس وقت حاصل ہوں گے جب وارث حسین جو ہے وہ دنیا میں ظہور کریں گے. ان کا ظہور گویا امام حسین علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں ظہور ہے. اور ایک لمحہ فکریہ اور ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں جو اربعین کا سفر کر کے واپس آ رہا ہوں، کیا لے کر آ رہا ہوں، کیا لینے کے لیے گیا ہوں اور کیا لے کر آیا ہوں. آیا میری روح کے اندر، میری سوچ میں، میرے باطن میں کوئی تبدیلی اور ترقی ہے؟ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہو، یہ زیارت آپ کی زیارت قبول ہے. اور اگر کچھ بھی فرق نہیں پڑا، میں ویسے کا ویسا ہوں جیسے پہلا تھا، تو سوچنے والی بات ہے کہ نقص کہاں ہے، نقص کس چیز میں ہے، میں آیا کیا لینے کے لیے گیا تھا اور وہ میں لے پایا ہوں یا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مقبول زیارتیں اور مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. يا آخر الكواكب يا ابن الشهاب الثاقب لم يبق منكر